بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے. اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 38 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ قصاص اور دیت اور ان کا حل۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 37 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ ایام کو گننے کا، ماہ و سال کو گننے کے کتنے طریقے رائج ہیں۔ تو ان طریقوں میں سے ہم نے 2 طریقوں پر تفصیلی بات کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کا غروب اور چاند کا طلوع ہونا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ رؤیت ہلال میں جدید آلات کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پھر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ معاصر اہل علم کی اس کے بارے میں آراء کیا ہیں کہ آیا جدید آلات کو رؤیت ہلال میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ ہلال کے متعلق جو شرعی ضابطۂ شہادت ہے کہ کس طریقے سے شہادت وصول کی جائے گی اور کس طریقے سے اس پر اعتبار کیا جائے گا یا کس طریقے سے اس کو رد کر دیا جائے گا، اس پر تفصیلاً بات ہو گئی تھی۔ ایسی آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ رؤیت ہلال کمیٹی اگر حکومت کی طرف سے متعین ہے اور وہ چاند دیکھنے کا اعلان کر دے اور بتلا دے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو پھر اس کا شرعی حکم کیا ہے، آیا اس کی بات مان لی جائے گی اور عوام الناس پر ان کی بات کے مطابق عمل کرنا یا عیدین رمضان مبارک کے روزے وغیرہ رکھنا واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے سبق یعنی سبق نمبر 38 میں ہم سب سے پہلے قصاص اور دیت کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قصاص کسے کہا جاتا ہے اور دیت کس چیز کو بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم دوسری چیز اس سبق میں سیکھیں گے کہ قصاص اور دیت کا قرآن مجید میں کیا حکم ہے، آیا قرآن مجید قصاص اور دیت کا حکم دیتا ہے یا نہیں دیتا، انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات ہوگی۔ پھر ہم اس سبق میں تیسری چیز جو پڑھیں گے وہ ہے قتل کی اقسام، کہ قتل کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے احکامات کیا ہیں، کس پر کفارہ واجب ہوگا، کس پر دیت ہوگی، کس پر قصاص ہوگا، انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بحث کی جائے گی۔ اور آخر میں ہم قصاص اور دیت کے چند احکامات پر تفصیلی بات کریں گے اور یہی آج کا ہمارا اصل موضوع ہے کہ موجودہ دور میں قصاص اور دیت کے احکامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قصاص اور دیت کا معنی دیکھتے ہیں۔ قصاص کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بدلہ لینا، اور اصطلاحاً اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جان کے بدلے جان اور خون کے عوض خون لینا، یعنی جتنی تکلیف کسی کو پہنچائی جائے اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف اس ظالم کو بھی پہنچائی جائے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کا یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو اس قتل کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، اصطلاح میں اس کو قصاص بولا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب بھی الفاظ احادیث میں یا قرآن مجید میں یا فقہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا یہی مفہوم مقصود ہوتا ہے کہ بدلہ لینا۔ اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کا قصاص لیا جائے، یعنی اس کا بھی دانت توڑا جائے جس نے توڑا ہے، اور ایسی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو زخم لگا دیا تو اس زخم کے بدلے میں اس زخم لگانے والے شخص کو بھی قصاصاً زخم لگایا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ قصاص کی ہیں۔ تو دیت کا جو معنی اور مفہوم ہے، قدوری کے صفحہ نمبر 570 پر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وفی الشرع اسم للمال الذی هو بدل النفس، کہ شریعت میں اصطلاحاً اس مال کا نام دیت ہے جو کسی جان کے بدلے میں لیا جائے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے مسلمان یا کسی بھی شخص کو قتل کر دیا تو بدلے میں قصاصاً اس قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس مقتول کے ورثاء اس کے قصاص کو معاف کر دیں اور اس سے اس جان کے بدلے میں جو قتل ہوئی ہے، جو مقتول ہے، اس کے بدلے میں پیسے لیں یا رقم وصول کریں، اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ یعنی قصاص کو معاف کر کے اس کے بدلے میں پیسے لے کر اپنے دل کی آگ بجھا لینا، اس کو دیت کہا جاتا ہے۔
یعنی خلاصہ یہ نکلا قصاص اور دیت کے معنی اور مفہوم کا کہ اگر کسی نے دوسرے شخص کو قتل کیا تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا تو یہ قصاص ہے، اور اگر اسے معاف کر دیا جائے، جان کے بدلے میں جان نہ لی جائے بلکہ مال لے لیا جائے تو اس کو دیت کہا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید میں اس کا حکم ہے یا ویسے ہی یہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو، عورت کے بدلے میں عورت کو کیا جائے گا۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قصاص کا دیا ہے کہ تم پر قصاص کو مقتولین کے بارے میں فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ تم پر یہ فرض ہے۔ ایسے ہی دیت کا حکم بھی اسی آیت میں آگے چل کر ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو، یعنی اگر مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا، اس کے قصاص کو ختم کر دیا تو پھر بدلے میں اس کو دیت دی جائے گی، اس کے ورثاء کو، قاتل کے ورثاء، اور قاتل جو ہے وہ دیت ادا کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے دیت۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی یہ مقتولین کے ورثاء کو اختیار ہے کہ آیا وہ اپنے مقتول کے بدلے میں اس کو قاتل کو قتل کر دیں یا اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کے ورثاء سے دیت وصول کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ورثاء کو۔ اب ہم قتل اور اس کی اقسام دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کے احکامات بھی دیکھیں گے کہ کون سی قتل کی قسم پر کون سی سزا لازم اور لاگو ہوتی ہے۔ پہلی قسم کا نام ہے قتل عمد۔ قتل عمد کہتے ہیں کہ ایسی چیز سے قتل کرنا جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال ہوتی ہو اور قاتل کا، مارنے والا کا ارادہ بھی قتل کا ہو، وہ دوسرے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہو، یعنی چاقو وغیرہ سے قتل کرنا یا بندوق کی گولی سے قتل کرنا، یہ اس جیسی اور چیزیں جن سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، ان چیزوں سے ارادتاً قتل کرنا، اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ اس قتل پر یعنی قتل عمد پر قصاص بھی وارد ہوگا، یعنی قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور قاتل جو ہے وہ گنہگار بھی ہوگا، لیکن اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے شبہ عمد کی۔ شبہ عمد سے مراد ایسا قتل کرنا یا ایسے آلے سے مارنا جس سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے، جیسے لاٹھی یا مکہ یا تھپڑ وغیرہ یا دھکا دے دینا، ان سے عام طور پر انسان مرتا نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر کسی نے کسی کو مکہ مار دیا یا لاٹھی یا چھڑی سے مارا اور اتفاقاً وہ مر گیا تو یہ شبہ عمد ہے، یعنی عمد کی طرح ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں اس صورت میں قاتل کا ارادہ مارنے کا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو قتل عمد نہیں کہا جا سکتا، چونکہ قتل عمد میں ارادہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر قاتل کا ارادہ قتل کا نہیں ہوتا، تو ایسے آلے سے مارنا جس سے عام طور پر مرتا نہیں ہے انسان، اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے۔ اس میں جو قاتل ہے وہ گنہگار ہوگا، اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اسے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ تیسری قسم ہے قتل خطا کی۔ قتل خطا کا مطلب ہے غلطی سے کسی کو قتل کر دینا، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بندوق سے شکار کر رہا ہے اور اسے دور سے کوئی شکار نظر آ رہا ہے، اس نے سمجھا یہ ہرن ہے اور اس پر گولی چلا دی، لیکن جب اس کے قریب پہنچا دیکھا کہ وہ ہرن نہیں بلکہ وہ تو انسان ہے اور مر چکا ہے، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے قاتل پر، اور قاتل کے خاندان والوں پر دیت بھی لازم ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ہے قائم مقام خطا، یعنی خطا کے قائم مقام جو قتل ہوتا ہے اسے قائم مقام خطا کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی موٹا اور پہلوان آدمی سویا ہوا ہو اور اس کے ساتھ اسی بستر پر کوئی چھوٹا بچہ بھی آرام کر رہا ہو، اور اس موٹے تازہ آدمی نے کروٹ لی، کروٹ لینے کی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ اس کے نیچے آ کر مر گیا، تو اب یہ قتل خطا بھی نہیں بلکہ یہ قائم مقام خطا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کفارہ واجب ہوتا ہے اور ساتھ میں قاتل کے خاندان والوں پر دیت بھی لازم ہوتی ہے۔ پانچویں اور آخری قسم ہے قتل سبب۔
یعنی کسی سبب سے، کسی وجہ سے کوئی انسان قتل ہو جائے، اس کو قتل سبب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کی زمین میں یا راستے میں کوئی کنواں کھود دیا یا کوئی گڑھا کھود دیا، جس کی وجہ سے اس میں گر کر کوئی ہلاک ہو گیا، یہ قتل سبب ہے۔ ایسے ہی کسی نے اپنے کھیت کے گرد باڑ لگا دی اور بتایا کسی کو نہیں، بجلی کی باڑ لگا دی کہ کوئی بھی میرے کھیت میں آئے تو وہ مر جائے، لیکن اعلان نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے کوئی انسان مر جائے تو یہ قتل سبب کہلائے گا۔ ایسے ہی کسی انسان نے روڈ کے درمیان میں کوئی بڑا پتھر رکھ دیا، چپکے سے بتایا کسی کو نہیں، اور کوئی گاڑی والا یا کوئی موٹر سائیکل والا اس سے ٹکرا کے مر گیا، تو پھر یہ قتل سبب کہلائے گا۔ صرف اس میں دیت واجب ہوتی ہے، کفارہ اور قصاص اس میں واجب نہیں ہوتا، قاتل کے خاندان والوں پر صرف دیت لازم ہوگی۔ اب ہم قصاص اور دیت سے متعلق چند احکامات ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ ہے عورت کی دیت کا مسئلہ۔ تو ہماری جو فقہ کی کتب ہیں ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت کے مقابلے میں نصف ذکر کی گئی ہے، اور یہی تقریباً تمام کبار فقہا کا نقطہ نظر بھی ہے، جیسے امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، یعنی تقریباً بڑے بڑے فقہا اور مشہور فقہا کی یہی رائے ہے کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کے دیت کے مقابلے میں آدھی ادا کی جائے گی۔ اور ایک مشہور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے ایک علاقے کا قاضی اور گورنر مقرر فرمایا تو ان کو ایک تفصیلی دستاویز بھی عطا فرمائی تھی، جو کہ لکھی ہوئی صفحات کے اوپر موجود تھی، جس میں بہت سے فقہی احکامات لکھے ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ بات بھی واضح طور پر موجود تھی کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل بھی اس کی ہے، چونکہ عورت کو میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، اس لیے اس کی دیت بھی آدھی ہی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، چونکہ عورت کی جو عموماً معاشی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے ایک عورت کے قتل سے اس کے ورثاء کو وہ معاشی دھچکا نہیں لگتا جو ایک مرد کے قتل سے لگتا ہے۔ کسی خاندان کے ایک مرد کے قتل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے گناہ جان کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اس خاندان کا ایک کمانے والا اور معاشی طور پر خبر گیری کرنے والا بھی اٹھ گیا ہے۔ لہٰذا اس مظلوم خاندان کے ساتھ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقتول مرد کی دیت پوری ہونی چاہیے اور مقتولہ عورت کی دیت جو ہے وہ آدھی ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ مرد کی معاشی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کی دیت زیادہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دیت ادا کرنے کی کوئی بھی صورت پیدا ہوگی تو اس کے خاندان والے، اس کے عاقلہ جو ہیں، ان کے اوپر بھی دیت واجب ہوگی، یعنی اس دیت کا کچھ حصہ وہ بھی ادا کریں گے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ شریعت نے ایک کا بوجھ دوسرے کے اوپر کیوں ڈالا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ عاقلہ کے ذمے جو دیت کی ادائیگی لگائی گئی ہے، یہ فقہاء کرام کا متفقن علیہ فیصلہ ہے، اور اس متفقن علیہ فیصلہ کے مطابق اور ان کی رائے کے مطابق عاقلہ پر جو دیت واجب ہو رہی ہے وہ قتل خطا کے جرم میں ہو رہی ہے، اور ان جرائم میں سے اکثر اور بیشتر کا تعلق عموماً جو ہوتا ہے وہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غفلت اور لاپرواہی پیدا کرنے میں اکثر و بیشتر بلکہ زیادہ تر معاشرہ اور خاندان اور برادری کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لاپرواہی سے تیز رفتار ڈرائیونگ کرنا، لاپرواہی سے شکار کھیلنا، لاپرواہی سے اسلحہ کا استعمال کرنا اور اس طرح کی اور جو دوسری حرکتیں ہیں وہ انہی لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جن کو اپنی قوت، اپنے اثر و رسوخ یا اپنی دولت یا اپنے تعلقات وغیرہ پر گھمنڈ ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص بے احتیاطی اور لاپرواہی کرے جو نہ تو دولت مند ہو، نہ اثر و رسوخ والا ہو، نہ طاقتور ہو۔ لہٰذا انصاف اور عقلیت کا تقاضا یہ ہے کہ جن اسباب کے بل بوتے پر اس شخص نے بے احتیاطی اور لاپرواہی کی ہے اور اس بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ سے جرم کا مرتکب ہوا ہے، انہی اسباب اسی خاندان کو دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار قرار دے دیا جائے، تاکہ اس خاندان کی طرف سے دوبارہ اس طرح کی لاپرواہی اور بے احتیاطی نہ کی جائے۔ کیا ہم عموماً دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں تیز رفتار اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ اور اس کے نتیجے میں
سنگین قسم کے حادثات ہونا، یہ یا تو کسی بڑے بااثر باپ کے بیٹے ہوتے ہیں یا کسی اعلیٰ پولیس یا فوجی افسر کے ملازم ہوتے ہیں یا کسی ایسے بااثر اور طاقتور گروہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے کہ جس کے بل بوتے پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس جرم کے مرتکب شخص کے ساتھ اس کے شرکاء کو، جن کے بل بوتے پر یہ سارے کام کر رہا ہے، اس ذمہ داری میں، دیت کی ذمہ داری میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے سبق میں ہم نے قصاص اور دیت کا معنی اور مفہوم سیکھ لیا، اور قرآن مجید کی روشنی میں قصاص اور دیت کا کیا حکم ہے اس پر ہم نے تبصرہ کر لیا، اور پھر ہم نے قتل کی 5 اقسام پر بات کی تھی کہ ان 5 اقسام کی تعریفات پیش کی تھیں، اور پھر ان کا جو حکم تھا کہ اگر کوئی ان میں سے کسی بھی قسم کا مرتکب ہو گیا تو پھر اس پر کیا لازم ہوگا، آیا قصاص واجب ہوگا، آیا دیت واجب ہوگی، آیا کفارہ واجب ہوگا یا 2 ہوں گے، اس پر تفصیلاً ہم نے بات کر لی ہے۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے قصاص اور دیت سے متعلق چند احکامات پر بات کی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 39 میں ہم دور حاضر کا مسئلہ عورت کی شہادت پر تفصیلاً بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔